السلام علیکم، برائٹ سائڈ ود پیری میں خوش آمدید۔ آپ ظلمات سے نور تک کے سفر کی اگلی کی سماعت فرمائیں۔ تیاری کی، ناشتہ کیا اور یونیورسٹی آ گیا۔ بہت دنوں بعد شمیر اور سعد سے مل رہا تھا۔ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایران جا رہے ہو؟ مگر کیوں؟ ہمارا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے رباب والے واقعے کے بعد تم نے چونکہ کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا، اس لیے کچھ روز آرام کرنے اور یونیورسٹی سے دور رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تم تو نئی ہی کہانی سنا رہے ہو۔ تم سے تو یونیورسٹی کی رونق ہے یار۔ پوچھو سعد سے کتنے بوریت کے دن گزرے تمہارے بغیر۔ شمیر اداس لہجے میں سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، زندگی اتنی قابل بھروسہ چیز نہیں ہے جس کے بھروسے پر گناہ کریں اور ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ جلد یا دیر ایک دن تو خاتمہ لکھا جا چکا ہے نا۔ پھر کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس قلیل زندگی میں ایسا کثیر عمل کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد تک اسے فائدہ پہنچائے۔ میں امتحان دینے آؤں گا، مگر یہ اب میرا معیار بدل گیا ہے کہ اب میرا معیار بدل گیا ہے کسی چیز کو اپنانے یا چھوڑنے کا معیار۔ اچھا ذرا ہم بھی تو جانیں کیا معیار بدلا ہے تمہارا؟ سعد نے میری طرف توجہ ہو کر سوال کیا۔ میرے خیال میں ایک اچھا انسان وہ ہے جس کا ہر کام خدا کے لیے ہو، اس کا ٹھکانہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا پینا جاگنا، ہر طرح، حتیٰ کہ اس کی سوچوں کا مرکز، اس کے ارادوں کا محور فقط اور فقط خدائے واحد ہونا چاہیے۔ اگر انسان دنیا کی تمام کامیابیاں اور بلندیاں بھی حاصل کر لے، اس کے باوجود اگر اس کا حاصل خدا نہیں ہے تو مطلب اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یار اسے دیکھو صوفی ہو گیا ہے، شمیر نے شرارت سے سعد کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار ہم سے ہمارے مطلب کی بات کرو، جنت کی حوروں کے بارے میں یا عشق محبت کی کیوں؟ شمیر سعد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، عشق کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس محبت کی تم بات کر رہے ہو وہ بھی غلط نہیں اگر خدا کے لیے ہو، یعنی جس انسان سے تم محبت ہو اس کے مل جانے پر اگر خدا بھی مل جائے تو یہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، جس کا مقصد اور حاصل خدا ہو۔ لو بھائی پھر اپنا تو کام خراب ہے بہت۔ کیوں سعد؟ شمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنا کیا پوچھتے ہو یار، خدا ہی ملا نہ خدا ہی ملا نہ ملا وصال صنم۔ سعد بھی شمیر کے جواب میں اپنا لقمہ پیش کیے بنا نہ رہ سکا۔ ہم تینوں ہنسنے لگے۔ میسم تم کہاں تھے؟ میسم تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کیا؟ سوال پر سوال کرتی اور اپنی طرف تیزی سے آتی مریم کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے کینٹین کی طرف جانے کے لیے دوستوں کو اشارہ کیا۔ فرار میں قرار نہیں ہے میرے یار، سعد نے اٹھتے ہوئے مزاح کے موڈ میں کہا۔ تم اپنی بکواس کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہو؟ میں نے سعد کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ آج تم فرار نہیں کر سکتے میسم، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آج میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مریم کو چلاتے اور میرا گریبان پکڑا دیکھ کر گراؤنڈ میں جتنے لڑکے لڑکیاں تھے سب جمع ہو گئے۔ مجھے اپنا وجود آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا میسم؟ تمہیں صرف دوست سمجھتا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے جس کی میں دوستی کو محبت سمجھ بیٹھی اور یہ سوچ لیا کہ تم سے شادی کرے گا۔ شمیر مریم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس پر برسا۔ بولنے دو اسے شمیر، بولنے دو، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، مکافات عمل ہے یہ۔ میں نے شرمندہ نظروں سے رباب کی دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں شہیر سے توسل کیا کہ میری مدد کریں، اور پھر میں نے مریم سے کہا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو قرض کی طرح ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے ان کو ہر حال میں چکانا پڑتا ہے، جیسے کہ کسی کی ناموس پر بری نگاہ ڈالنا یا کسی کی عزت خاک میں ملانا۔ یہ بھی ایک قرض تھا جو آج میں بھی چکا رہا ہوں۔ خدا منصف ہے، اسی لیے مکافات عمل اس نے اسی دنیا میں رکھا ہے، مگر وہ حقیقت جو آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس پر غور کرنا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے جھوٹے وعدے بہت کیے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں جتنا بھی برا انسان صحیح مگر پھر بھی کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ دنیا کا گناہ گار ترین انسان بھی اگر ہوں گا تو پھر بھی شریک حیات مجھے وہ چاہیے جو ساتھ پردوں میں جیسے چھپی رہتی ہو۔ میں چاہے جس لڑکی کو دیکھوں، جس سے بھی بات کروں، میری
ہم سفر ایسی ہونی چاہیے جس کی آواز کسی غیر مرد نے نہ سنی ہو۔ مجھے حق ہے کہ جس طرح کے مرضی تعلقات رکھوں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوموں پھروں، مجھے محبتیں لٹاؤں، مگر کیونکہ میں مرد ہوں میری شریک حیات وہ نہیں چاہیے جس کا اول و آخر عشق ہو بس۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب تو کیا اس نے کبھی تک سوچا بھی ہو کسی اور کے بارے میں، اس کی سوچوں، اس کے جذبات پر میرا قبضہ ہونا چاہیے بس۔ کیونکہ میں مرد ہوں، مجھے وقت گزاری اور دوستی کے لیے لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو بہت جلد اپنے ماں باپ کی عزت مٹی کرنے کو تیار ہوں، مگر جب شادی کی بات ہو تو سب سے زیادہ غلط وہی لڑکی لگتی ہے۔ مجھے اور کہتا ہوں، لو بھلا تم سے شادی کروں گا میں تم سے؟ ارے تم تو اپنی عزت کی محافظ نہ بن سکی، وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پالا، مصیبتیں برداشت کی تمہارے لیے، ان کی عزت اور ان کے مان کی حفاظت نہ کر سکی تو مجھ سے توقع رکھتی ہو کہ میں تمہیں اپنی عزت بنا لوں؟ پھر شادی کے نام پر مجھ جیسے بے غیرتوں کو بھی غیرت آ جاتی ہے اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے عزت کے درس دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اسے اپنی ماں اور ماں باپ کی عزت پامال کرنے پر مجبور بھی تو ہم کرتے ہیں۔ مجرم ہوں تمہارا، مگر ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں اور سب بیٹیوں سے کہ خدا را خود کی عزت کی محافظ بن جاؤ تاکہ مجھ جیسے کسی بھی ذلیل انسان کو جرأت نہ ہو کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھے تمہاری جانب۔ تم یوں خود کو بے حجاب کر کے اپنی اداؤں سے مجھ جیسوں کو خود دعوت دیتی ہو کہ یار بس کرو، تم جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ اتنے میں سعد نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے بات کرنے تو سعد، شاید آج خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ شاید رباب کی روح مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب لوگ جو میری باتوں پر حیرت زدہ تھے اور ناقابل یقین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، یہ سچ ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، مگر اکثریت میں انسانوں کے روپ میں درندے ہیں یہاں، جو ہر وقت اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب تم ان کی دسترس میں آؤ اور وہ اپنی ہوس کی آگ بجھا سکیں۔ محبت کے نام پر بے حیائی اور شہوت کا بازار گرم ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھیڑیے کی طرح کرو، ورنہ یہ درندے تمہیں کھا جائیں گے۔ اس قابل نہیں ہوں کہ نصیحت کر سکوں، التجا کرتا ہوں پہلے اپنے بھائیوں سے کہو کہ یاد رکھو پاک پاکیزہ کے لیے ہے، جیسی شریک سفر کی طلب رکھتے ہو خود بھی ویسے بنو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ ایسے گناہ نہ کرو کہ دن کا قرض تمہاری بے گناہ اولاد کو چکانا پڑے۔ خوبصورتی کی یہ زکوٰۃ پاک دامنی ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی انسان ظاہری حسن تو رکھتا ہو لیکن اگر پاکیزگی سے دور رہے تو وہ بھی اسی مال کی طرح ہے۔ راز حسن یوسف اسی پاک دامنی میں پنہاں ہے، اور آپ سب بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے ہم سفر کے لیے گلے کی ہار کی مانند ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان ذلت کا ہار پہننا گوارا نہیں کرتا۔ تم مریم ہو، مریم یعنی برگزیدہ، پاکیزگی کا محور، جاؤ اور چھپا لو خود کو اس خدا کی اطاعت اور بندگی کے لیے وقف کرو جو اپنے وجود کو تاکہ وہ خدا منتخب کر لے تمہاری گود کو کسی عیسیٰ کی پرورش کے لیے۔ مزید کچھ کہنا یا کھڑے ہونا محال تھا، جلدی سے باہر آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میرے دل کا سکون بتا رہا تھا کہ رباب نے مجھے معاف کر دیا۔ ایک ہفتہ بہت تیزی سے گزرا اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری فلائٹ میں کچھ گھنٹے رہ گئے۔ ماں اور بابا جان کو کیسے بتاؤں، یہ سوچ مجھے ہلکان کر رہی تھی۔ ماں مجھے ڈنر کے لیے بلانے کے لیے آئیں، شہید سے التجا کی کہ مجھے تنہا نہ کریں۔ ہمت کی اور سلام کے بعد کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ بابا جان نے سوال کیا۔ بابا جان، میں ایران جا رہا ہوں۔ اس کی اگلی قسط کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، یہ جاری ہے۔ شکریہ۔